جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر کون ہے، اس حوالے سے کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں، وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا کوئی نئی جماعت بن رہی ہے، اس حوالے سے بھی کچھ تفصیلات ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کی عیاشیاں، ہمارے اخراجات اور ہمارا بجٹ، اس کے اوپر آئی ایم ایف کا کیا موقف ہے، اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں، وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا، اور کچھ مزید چیزیں کوشش ہوگی کہ ان کے اوپر بھی روشنی ڈالی جائے۔ لیکن پہلی چیز جو میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے، مجھے پتا ہے آپ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ اس وقت پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر کون ہے، اس کے اوپر میں آتا ہوں۔ لیکن پہلے خیبر پختونخوا سے اب اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ پرویز خٹک صاحب بھی وہاں پہ اپنی کوئی جماعت بنانا چاہتے ہیں۔ تحریک انصاف سے ایک طرح سے انہوں نے علیحدگی کا اعلان تو کیا تھا کہ میں عہدے اپنے چھوڑ رہا ہوں، جو بھی تحریک انصاف کے اندر میرے عہدے ہیں، اس لیے کہ تحریک انصاف اس طرح ٹوٹ نہیں پا رہی خیبر پختونخوا کے اندر، اور خیبر پختونخوا کے اندر جو تحریک انصاف کا ووٹ بینک ہے وہ بھی نہیں ٹوٹ پا رہا۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جماعت تو آپ کوئی نئی بنا دیں یا لوگوں کو ادھر سے ادھر آپ شامل کر لیں، لوگ اس جماعت میں چلے جائیں، اس جماعت میں چلے جائیں، مین ایشو ووٹرز کا ہے۔ جو ایشو آپ کو پنجاب کے اندر بھی نظر آ رہا ہے، استحکام پاکستان جماعت تو بن گئی لیکن اس کو ووٹ کس نے دینا ہے؟ یہ ساری شخصیات جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر تھیں، جو استحکام پاکستان میں گئیں، ان کا ذاتی ووٹ بینک کتنا ہے وہ ساری قوم کو پتا ہے۔ یہ تاثر تھا کہ بہت ساری شخصیات جب چھوڑ کے جائیں گی تو وہ ووٹ بینک ٹوٹ جائے گا، لیکن اب گراؤنڈ ریالٹی ایسی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اب خیبر پختونخوا سے ایسی خبریں ہیں کہ پرویز خٹک صاحب جو ہے کوئی بڑا دھڑا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا پھر ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کوئی بڑا دھڑا بنائیں، اور اس میں اسد عمر صاحب، جی ہاں جی، اسد عمر صاحب کا کردار بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اسد عمر صاحب اور پرویز خٹک صاحب مل کے کوئی نئی جماعت بنائیں۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا کہ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، یہ لوگ واقعی کوئی نئی جماعت بنائیں گے یا پھر یہ لوگ نہیں بنائیں گے۔ اب اس وقت ایشو یہ ہے کہ یہ جماعت تو بنا سکتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش بھی کی جا سکتی ہے، پر مین ایشو وہی ہے جس کا ان کو بھی پتا ہے کہ یہ تو اپنے حلقے میں بھی پھر ان کے لیے جیتنا مشکل ہو جائے گا۔ پرویز خٹک صاحب کے تو اپنے بھائی ہار گئے تھے جب نوشہرہ کا الیکشن ہوا تھا، اور ان کے آپ کو پتا ہے ادھر سے جو سیٹیں وغیرہ تھیں، وہاں پہ جو پی ٹی آئی کی ایک سیٹ تھی وہ بھی وہ ہارے تھے۔ تو اس وقت جو بھی تحریک انصاف کو چھوڑ کے نئی جماعت بنائے گا اس کے لیے پرابلمز تو ہوں گی، پر یہ مین مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے تحریک انصاف سے الیکشن لڑنا ہے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جناب کس طریقے سے تحریک انصاف کا ووٹ بینک کم کیا جائے۔ تو لیڈر تو آپ کم کر سکتے ہیں، آپ لیڈروں کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، استحکام پاکستان میں آ جائیں یا نئی پارٹی بنا لیں، لیکن ووٹر جو ہے وہ ادھر کا ادھر ہی ہے، اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری مشکل پیش آ رہی ہے کہ جناب کس طریقے سے چیزوں کو سنبھالا جائے۔ تو جس کی وجہ سے اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں کیا، ہم کس طریقے سے الیکشن لڑیں تحریک انصاف کے خلاف، ان کے لوگوں کو توڑ کے اپنے ساتھ ملائیں یا ان دوستوں سے ریکویسٹ کریں کہ کوئی نئی جماعت بنا دیں۔ تو اب تک تحریک انصاف کا جو خیبر پختونخوا کا ووٹر سپورٹر ہے اور میجورٹی جو پارٹی ہے وہ بھی کھڑی ہے، لیکن ابھی جو خبریں ہیں، اور اس میں مختلف ذرائع سے ہمیں یہ خبریں آ رہی ہیں، جماعت کے اندر سے بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اس طرح کا دباؤ ہے پرویز خٹک صاحب کے اوپر، اسد عمر صاحب کے اوپر، کہ جناب وہاں پہ بھی خیبر پختونخوا کے اندر بھی ڈینٹ ڈالا جائے تحریک انصاف کے اندر، جس طریقے سے پنجاب میں ڈالا گیا۔ آلدو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ڈینٹ نہیں ہے، جتنے بھی معزز دوست چھوڑ کے گئے ہیں تحریک انصاف کو، ان میں سے ایک بھی اپنا حلقہ نہیں جیت سکتا، اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ جتنے چھوڑ کے جائیں گے خیبر پختونخوا میں، وہ بھی ان میں سے بھی ایک کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہوگا کہ وہ اپنا حلقہ بھی جیت سکے۔ اس لیے مین ایشو وہی ہے ووٹر سپورٹر کا۔ اچھا، اب ایک اور چیز جو میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ پنجاب کی جو نگراں حکومت ہے جناب، انہوں نے بجٹ پیش کرنا ہے، آج یہ خبر آ رہی ہے، اور اب وفاق میں جو حکومت ہے وہ یہ کہتی تھی کہ جی اسمبلی ہم نہیں توڑ سکتے، نگراں حکومت کس طرح بجٹ پیش کر سکتی ہے؟ یہ آپ سنتے تھے نا آرگیومنٹ بار بار۔ اب دو صوبوں کے اندر نگران حکومتیں جن کی آئینی مدت پوری ہو چکی ہے، 90 روز کی مدت پوری ہو چکی ہے، اس حوالے سے بہت سارے آئینی کوسچنز ہیں کہ وہ کس طرح ابھی تک آپریٹ کر رہی ہیں، اس پہ مختلف آراء ہیں، پر اینی وے اب نگراں حکومتیں جو ہیں وہ بجٹ پیش کریں گی۔ تو وہ جو آرگیومنٹ تھا کہ جی وفاق میں پہلے اسمبلی نہیں توڑی جا سکتی کیونکہ وہ نگراں حکومت جو ہے وہ بجٹ نہیں پیش کر سکتی، تو یہ معاملہ حل ہو گیا، نگراں حکومت اب پنجاب کے اندر بجٹ پیش کر رہی ہے۔ اچھا، آئی ایم ایف نے
بجٹ کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. آئی ایم ایف کے نے کہا کہ یہ جو بجٹ ہے اس کو آپ نے ایک طرح سے ایک موقع کو ضائع کر دیا ہے, کہ ایسا موقع تھا کہ جس میں آپ بجٹ میں کوئی ایسی تجاویز وغیرہ لے کے آتے, ایسے اقدامات کرتے کہ پاکستان کا قرضہ کم ہوتا, ڈیفالٹ کا خطرہ کم ہوتا, لیکن حکومت نے ایسا نہیں کیا. حکومت نے اخراجات میں مزید اضافہ کر دیا. پاکستان کا جو نیٹ ریونیو ہے وہ تقریباً 7,000 ارب روپے ہے, اور جو اخراجات کا تخمینہ ہے وہ 14,000 ارب سے بھی زیادہ کا ہے. ایسے میں مطلب کہ آپ کی کمائی 7,000, خرچہ 14,000, ایسے میں آپ کس طرح جو چیزوں کو بہتر کریں گے؟ اخراجات میں کمی کے لیے حکومت کو دفاعی تنخواہوں, پینشن, وفاقی ترقیاتی منصوبوں کے فنڈز میں کمی کرنی ہوگی, لیکن حکومت نے بجٹ میں ان اخراجات میں 20% اضافہ کر دیا ہے. مہنگائی میں کمی کرنا ہوگی جو کہ 1957 سے بھی بلند سطح پر پہنچ چکی ہے, اور مزید اضافے کا امکان ہے. یہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اخراجات میں کمی کرنی تھی, انہوں نے اخراجات میں مزید اضافہ کر دیا, اور جو ڈیفالٹ کا خطرہ ہے وہ بڑھ گیا ہے, مزید بڑھ گیا. اچھا, اخراجات میں اضافے کی بات کریں تو جو ہمارے جو حکمران ہیں, ایک طرف حالت یہ ہے کہ کمائی 7,000, خرچہ 14,000, اور عیاشیاں دیکھیں کہ چیئرمین سینٹ کی جمعرات ہیں ان میں بڑا اضافہ, خاندان کو بھی ڈھیروں سہولتیں. یہ اب خبر سامنے آئی ہے, جو دستاویزات سامنے آئی ہیں ان کے مطابق مختلف قسم کی ان کو مرات دی جائیں گی. چیئرمین سینٹ صاحب کو, ان کے خاندان والوں کو بھی مرات ملیں گی. چیئرمین سینٹ بیرون ملک سفر میں خاندان کا ایک رکن ساتھ لے جا سکتے ہیں, جبکہ چیئرمین سرکاری جہاز میں بھی خاندان کے 4 افراد کو ساتھ لے جا سکتے ہیں. اب چیئرمین سینٹ کے اہل خانہ بھی سرکاری گاڑیاں استعمال کرنے کے اقدار ہوں گے. مرات میں اضافے کے بعد چیئرمین سینٹ 12 اہلکاروں پر مشتمل ذاتی عملے بھی رکھ سکتے ہیں. چیئرمین سینٹ کی مکان کی تزئین و آرائش پر 50 لاکھ تک کے خرچ کیا جا سکیں گے, جبکہ چیئرمین سینٹ اب 18 لاکھ روپے تک صوابدیدی فنڈ بھی استعمال کر سکیں گے. مطلب مختلف قسم کی مرات ہے. حالت یہ ہے ہماری کہ ہم ڈیفالٹ کے دہانے پہ ہیں. پاکستان کے پاس جو ہے وہ ڈالر آ نہیں رہے, باہر سے بھی جو ڈالر آتے ہیں, اس دن بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں بھی کمی آ چکی ہے. آج عمران خان صاحب نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کی کہ 7.15 ارب ڈالر کم ہو گیا ہے جو باہر سے آتا ہے 1 سال کے اندر, اور آئی ایم ایف سے ہم 1.5 ارب ڈالر کے لیے ان کی منتیں کر رہے ہیں. اور دوسری طرف ہمارے اخراجات آپ دیکھ لیں, یہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے. دیگر جو ہمارے سرکاری اہلکار ہیں, سرکاری جو مشینری ہے, جس طریقے سے سرکاری گاڑیاں پھر رہی ہوتی ہیں, جس طریقے سے بڑے بڑے آفیسز ہیں, وہاں پہ چائے پلانے والا نوکر ہے, پی این ہے, پیٹرول مفت ہو رہا ہے. مطلب کہ آپ لے لیں, کسی ایک جگہ کی بات نہیں, آپ پورا جو حکومتی مشینری اس میں دیکھ لیں. صوبوں کے اندر اتنی سرکاری گاڑیاں تو امریکہ میں بھی نہیں ہیں جتنی پاکستان کے اندر سرکاری گاڑیاں, اور جتنے بڑے بڑے آفیسز ہیں, چاہے کوئی یہاں پہ کسی قسم کا بھی کوئی آفس ہو. ایون کہ آپ پی ٹی وی کے میں آفس میں گیا کہ ان کے جو افسران ہیں, عام لیول کا بھی جو افسر, اس کا میں آفس دیکھیں آپ تو اتنا بڑا بڑا آفس ہے جس کے اندر بی بی سی کے 4 ایگزیکٹو بیٹھ جاتے ہیں, جن کا کئی 100 بلین ڈالر کا بجٹ ہے جس ادارے کا, کئی 100 ارب ڈالر کا صرف بی بی سی کا اپنا بجٹ ہے. اگر آپ ان کے آفیسز میں جائیں تو جتنی سی جگہ پہ ان کے 4-5 بڑے بڑے وہ بندے بیٹھے ہوتے ہیں جو پوری دنیا میں آپریشن چلا رہے ہیں, کئی ارب ڈالر خرچ کر رہے ہیں, اس سے بڑا آفس ہمارے پی ٹی وی کے ایک بندے کا ہوتا ہے اگر آپ ادھر جائیں. میں ایک یہ مثال دے رہا ہوں, اس طرح آپ دیگر جگہوں پہ بھی چلے جائیں تو آپ کو اسی قسم کی صورتحال نظر آئے گی. وزراء کے آفس, مطلب افسران کے آفیسز, بڑے بڑے گھر, یہ سب کچھ ہم خرچ کر کے اپنی جو ہے جسے اکنامک قبر کھود رہے ہیں, اور دن بہ دن اس گڑھے کو گہرا کرتے جا رہے ہیں. کوئی بھی اس حوالے سے سوچ نہیں رہا, اور آئی ایم ایف بھی یہ کہہ رہا ہے کہ پیسہ آپ کے پاس ایک ہے نہیں ہے, پر خرچے جو آپ کے ہیں وہ آپ کے بھی سامنے. اچھا, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ باہر سے پیسہ بھی آنا کم ہو گیا ہے, جس طرح عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا, اور اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے ذکر کیا کہ جناب جو ترسیلات زر جو اوورسیز پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں اس میں بھی 3.5 ارب ڈالر سے زیادہ کی تقریباً کمی آئی ہے. دیگر آپ کی جو برآمدات ہیں, ایکسپورٹس ہیں, اس میں بھی کمی آئی ہے, اور اوور آل 7.15 ارب ڈالر کم آیا ہے 11 ماہ کے اندر اس حکومت کے دوران. یہ جو موجودہ حکومت ہے, باہر سے ڈالر اتنے کم آ رہے ہیں, اور پھر جو باہر سے ترسیلات زر کم آ رہی ہیں اس میں اوورسیز پاکستانی بھی جو باہر سے وہ پیسہ کم بھیج رہے ہیں. وہ کیوں کم بھیج رہے ہیں آئی ڈونٹ نو, لیکن یہ کل ایک نون لیگ نے ایک سپیس بھی کی, ٹویٹر کے اوپر سپیس کی,
رول آف ڈائسپورا ان ری بلڈنگ پاکستان، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ عطا طارق صاحب نے اس کو ہوسٹ کیا، اور ہمارے جو دوسرے وفاقی وزیر ہیں احسن اقبال صاحب، منسٹر فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، انہوں نے وہ بھی اس میں گیسٹ تھے، اور اسپیشل اسسٹنٹ جو عطا طارق ہیں آن انٹیریئر اینڈ لیگل افیئرز، انہوں نے اس کو ہوسٹ کیا. یہ سامنے آپ اس کی تصویر وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اب رول آف ڈائسپورا ان ری بلڈنگ پاکستان. ڈائسپورا وہ ہے جو اس کو کہتے ہیں کہ جو ایک آپ کی آبادی کا ایک حصہ باہر کے کسی ملک میں رہتا ہو. جس طرح برطانیہ میں تقریباً 16 لاکھ پاکستانی ہیں، وہ پاکستانی ڈائسپورا ہے. اسی طرح لاکھوں پاکستانی جو ہیں وہ امریکہ میں ہیں، وہ پاکستانی ڈائسپورا ہے. یہ ان کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ یہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ رول آف ڈائسپورا ان ری بلڈنگ پاکستان، دس از اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک، بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ان کا بڑا کردار ہے جو باہر سے پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں، اور اب انہوں نے پیسے بھیجنے کم کر دیے ہیں. کچھ دن پہلے اسی حکومت کے وزیر قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ وہ بے شرم ہیں. جو لاکھوں جو امریکہ میں رہتے ہیں اور انگلش بولنے والے جو کئی ارب ڈالر جو ہے ہر سال بیچتے ہیں، وہ بے شرم ہے، صرف اپنے بزرگوں کو دفنانے آتے ہیں اور جائیداد بیچ کے چلے جاتے ہیں. اور اب یہی حکومت کہہ رہی ہے کہ رول آف ڈائسپورا ان ری بلڈنگ پاکستان. کیا وہ ڈائسپورا نہیں ہے جن کو وزیر دفاع نے کچھ دن پہلے بے شرم کہا تھا؟ تو پھر اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ریمیٹنسز کم آ رہے ہیں، اوورسیز پاکستانی پیسے کم بھیج رہے ہیں، تو اب آپ ان کو انکریج کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن آپ نے اب تک ان کو انکریج کرنے کے لیے کیا کیا؟ آتے ساتھ اس حکومت نے ان کے ووٹ کا رائٹ واپس لیا. ان کا جو ووٹ کا حق دیا گیا تھا پچھلی حکومت کی جانب سے، وہ واپس لیا. مسلسل اوورسیز پاکستانیوں کے خلاف آپ کو ایک کمپین نظر آ رہی ہے، جناب ان کو ووٹ نہیں ہونا چاہیے، ان کو حلقوں کا نہیں پتا، ان کو پاکستان کے مسائل کا نہیں پتا. تو اب اچانک رول آف ڈائسپورا ان ری بلڈنگ پاکستان آپ کو یاد آ گیا ہے. کہاں سے یاد آیا؟ پہلے اتنی کنٹمپٹ آپ ان کے حوالے سے دکھا رہے ہیں. آپ سے میری مراد جو اوور آل حکومتی اتحاد کا بیانیہ، جی ان کو حلقے کی سیاست کا نہیں پتا، ان کو اس چیز کا نہیں پتا، وہ ممی ڈیڈی ہیں ان کو وہ نہیں پتا، اور ان کو یہ نہیں پتا، اور اب ڈالر کم آنے شروع ہوئے ہیں تو اب حکومت کو احساس ہوا. اور میں پہلے دن سے، جس دن سے یہ حکومت آئی ہے، آپ میرے ولاگز دیکھ لیں، میں بار بار ایک چیز عرض کرتا ہوں کہ جناب پاکستان کے حق میں یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ اوورسیز پاکستانیوں کو اس طریقے سے ایلینیٹ کریں، ان کو حصہ بنائیں، ان کو ووٹ کا رائٹ دیں. وہ جس مرضی جماعت کو ان کا دل ہوگا وہ ووٹ دیں گے. کیا پتہ اس دفعہ پی ٹی آئی کو دیں، اگلی دفعہ پیپلز پارٹی کو دیں، اس کے بعد نون لیگ کو دیں. اس میں یہ تو نہیں ہے کہ وہ سارے کسی ایک ہی جماعت کو دے دیں گے، لیکن ان سے ووٹ کا رائٹ بھی واپس لے لیا گیا. پھر جس طرح کی خبریں بنا رہے ہیں کہ جی لسٹیں تیار ہو گئی ہیں تو وہ ان کے ساتھ یہ ہو جائے گا، ان کے ساتھ وہ ہو جائے گا، کارڈ کینسل ہو جائیں گے. اس طرح آپ تھوڑا اپنے شہریوں کے ساتھ کرتے ہیں. ہاں، کوئی شخص اگر قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے، ریاست پاکستان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، کوئی اس قسم کی حرکت میں ملوث ہے کوئی شخص، اس کے خلاف آپ قانون کے مطابق کارروائی کریں. لیکن جرنل فیئر پھیلانا کہ جناب یہ ہو جائے گا، پھر صحافی بھی اس میں حصہ ڈال رہے ہیں، بھائی آپ یہ پاکستان کے لیے کوئی سروس نہیں کر رہے، اس سے آپ لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں. یہ اوورسیز پاکستانی ہمارے سفیر ہیں دنیا کے جس بھی ملک میں ہوں، اور یہ ہماری جو اکانومی ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی ہیں یہ. تو آپ نے ان کو ایسا کر دیا کہ جناب ان کے خلاف ایک طرح سے لگا اس طرح کہ جیسے وہ سارے پاکستان کی حکومت کے خلاف ہیں. بھائی ایسی بات نہیں، بہت سارے ان کے ایسے لوگ ہیں جو اس موجودہ حکمران اتحاد کے ووٹر سپورٹر ہوں گے. وہ یہ بھی سیاسی جماعتیں اس طرح کی، جس طرح مختلف پاکستان کے اندر مختلف آراء کے لوگ ہیں، اسی طرح جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی مختلف آراء رکھتے ہیں، مختلف جماعتوں کو پسند کرتے ہیں، مختلف شخصیات کو پسند کرتے ہیں، مختلف لوگوں کو ووٹ دیں گے. لیکن اس کا پھر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نتیجہ نکل رہا ہے کہ حکومت کے ان رویوں کی وجہ سے کہ وہ کوئی پاکستان کے لیے بہتر ہے. باقی دیکھیں پاکستان میں اگر کوئی نقصان ہوتا ہے پاکستان کی اکانومی کو، تو ہم سب کا نقصان ہے. ہمیں حکومتوں سے بالاتر ہو کے سوچنا چاہیے، پاکستان کے مفاد کو مقدم رکھنا چاہیے. اچھا، اب آخر میں جو میں نے آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنی ہے وہ خبر بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر کون ہے. جناب یہ میں نے ایک سوشل میڈیا پہ دیکھا، یہ سامنے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. وچ پولیٹیکل لیڈر وڈ یو ووٹ فار اف الیکشنز آر ہیلڈ ٹوڈے؟ پاکستانز چوائس. کس پولیٹیکل لیڈر کے لیے آپ ووٹ کریں گے اگر آج انتخابات ہوئے؟ اور پاکستان کی چوائس کون ہے؟ 68% نواز شریف صاحب، 12% عمران خان، اور ریمیننگ جو ہے 20%. مطلب عمران خان 12%، 68% نواز شریف صاحب. نواز شریف صاحب تو جناب الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے اگر آج الیکشن ہوئے، وہ تو ابھی تک نااہل ہیں.
سزا یافتہ مجرم ہیں، بیرون ملک مفرور ہیں، عدالتوں کو مطلوب ہیں، تو مقبول تو وہ بہت ہوں گے، لیکن اگر آج الیکشن ہوئے تو آج وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، جس طرح یہ سوال اس میں سروے میں کیا گیا. اور یہ مختلف جو نون لیگ سے ریلیٹڈ سوشل میڈیا کی چیزیں وغیرہ شیئر کرتے رہتے ہیں، تو یہ سوشل میڈیا کے اوپر ہی شیئر ہو رہا تھا. یہ کتنا اوتھینٹک ہے، کہاں سے یہ آیا، کس طرح کروایا گیا، اس کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے کچھ جو ہے نا تفصیلات وغیرہ ساری کے سورس کیا ہے اس کی. تو یقیناً نواز شریف صاحب جناب 68% انہوں نے لکھا ہے، پر مجھے لگا ہے کہ انہوں نے کثر نفسی سے یہ جو ہے نا یہاں پہ کام لیا ہے. تو میں اس طرح کرتا ہوں کہ یہ جو 12% ہے عمران خان والے، یہ بھی میں 68% میں ڈال دیتا ہوں، تو 80% نواز شریف صاحب اور ریمیننگ جو ہے وہ 20% کر دیتے ہیں. عمران خان کی مقبولیت تو ویسے ہی ختم ہو گئی ہے، اس کی تو نہ آپ کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کو تو آپ کوئی ووٹ ڈالنے بھی نہیں آئے گا، وہ تو زمان پارک میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے. یہ لوگ خود حکومت والے بتاتے ہیں. پر اینی وے یہ بڑا انٹرسٹنگ سروے میں نے دیکھا تھا، میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کی جائے، کیونکہ آپ لوگوں کی چوائس ہے. یہ جو ہے 80%، اس لیے کہ یہ انہوں نے گریس مارک دیے تھے، جو 12% وہ بھی میں نے ادھر ڈال دیے. تو 80% جناب نواز شریف صاحب، اگر آج الیکشن ہوا تو 80% جو پاکستان کا ووٹ ہے وہ ضائع ہو جائے گا. وہ ضائع کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ نواز شریف صاحب اس وقت نااہل ہیں، سزا یافتہ مجرم ہیں، اور ابھی تک تو وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. ہاں، اس کے بعد جب وہ اہل ہو جائیں گے، کسی طرح الیکشن میں حصہ لیں گے، تو پھر یہ ووٹ جو ہے انہی کو پڑنا ہے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.